السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز لاؤنج میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد اسامہ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سچا ہے اور سچوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقاتوں سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے۔ پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 104 سے 106 تک کا ناظرین اردو ترجمہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا احکامات پر عمل درآمد کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام ہر قسم کے گناہوں سے بہت دور رکھے۔ ناظرین، کل کی اہم خبریں ہیں۔ بجٹ کے حوالے سے ایک اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب لندن میں موجود ہیں اپنے علاج کے لیے، اور سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا جو آج اوپن ہارٹ سرجری ہونے جا رہی ہے، آپریشن ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑا کامیاب کرے اور وزیر اعظم جلد سے احتیاب ہو کر وطن واپس آئیں۔ اور کل وزیر اعظم صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کی صدارت کی ہے، اور اس پر بھی کچھ سوالات تھے، کچھ جماعتوں کو سوالات تھے، کچھ لوگوں کو، کچھ پاکستانیوں کو سوالات ضرور بہرحال تھے کہ کس طرح سے یہ معاملات ہوں گے۔ کچھ آئینی ماہرین نے بھی اپنے حوالے سے اپنی طرح سے انٹرپریٹیشن کی ہے آئین کی۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، وزیر اعظم صاحب کسی اور کو اپوائنٹ کر دیں اپنی جماعت سے، وزیر اعظم اس طرح سے معاملات چل نہیں سکتے۔ لیکن ایس ایم ظفر صاحب نے جو ڈیفینیشن کی آئین کی وہ بالکل مختلف تھی، اور ایس ایم ظفر صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم 3 ماہ کی چھٹی پر جا سکتے ہیں آئین کے مطابق، اور کسی بھی وقت وزیر اعظم صاحب جا سکتے ہیں، اور وزیر اعظم اپنے کسی بھی وزیر سے ایسا کام جو کہ وزیر اعظم کی ایبسنس میں کرنا ہو وہ کروا سکتے ہیں۔ یہ دو متضاد آرات ہیں آئینی ماہرین کی، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کون سی رائے ٹھیک ہے۔ اس پر تفصیلی بات کریں گے، کچھ بجٹ کے نکات بھی ہم نے حاصل کیے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آزاد کشمیر میں ایک بڑا دھواں دار خطاب کیا ہے، اور کچھ تبدیلی بھی بلاول بھٹو کی پالیسی میں نظر آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو چاہتے کہ میں عوام میں جاؤں، اور یہ جو ایک بیچ میں ایک رکاوٹ حائل رہتی ہے ہمیشہ، کل انہوں نے اپنی وہ جو بلٹ پروف ایک کیبن تھا وہ بھی لگانے سے منع کر دیا، اور پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بلاول بھٹو آتے ہیں جہاں بھی جانا ہوتا ہے، لیکن کل وہ بائی روڈ گئے، ایک قافلے کی صورت میں، ایک ریلی کی صورت میں پہنچے۔ اس پر تفصیلی آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی اہم خبریں جو کہ آج نوائے وقت کا حصہ ہیں، اس پر تفصیلی بات کریں گے، اور آج پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے، ہماری رہنمائی فرمائیں گے جناب محترم ابصار عبدالعلی صاحب۔ ابصار صاحب ویلکم، تشریف لائے پروگرام میں۔ ناظرین، ابصار صاحب سے تفصیلی بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں، اور اپنا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں نوائے وقت ٹوڈے۔ سب سے پہلے لیڈ پہ بات کریں گے، اور لیڈ ہے بجٹ سے متعلق۔ کل وزیر اعظم صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے کابینہ کی قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی صدارت کی، اور بجٹ کے حوالے سے یہ اطلاعات ہیں کہ چائے، سگریٹ، موبائل فون اور کاسمیٹکس مشروبات وغیرہ یہ مہنگی کرنے کی تجویز ہے، مطلب لگژری کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ مہنگی کرنے کی تجویز ہے۔ پہلے وزیر اعظم صاحب پہ بات کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میرے جسم کی توانائیاں ملک کی مٹی کے لیے وقف ہیں، اور لہو کی ہر بوند اور سانس یہ قرض اتارتی رہے گی۔ وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا، اور ابصار صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے پہلے تو اس پہ سوالیہ نشان تھے کہ وزیر اعظم کس طرح سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر سکتے ہیں، اور کچھ تحفظات بھی تھے سیاسی قائدین کو۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں اسے، کل جو وزیر اعظم نے خطاب کیا ویڈیو لنک کے ذریعے؟ دیکھیے، یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے، اور یہ ٹریبیوٹ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو جو انسان کی زندگی کو آسان بنا رہی ہے۔ صحیح۔ اور جو اس وقت خواب لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑی قومیں دیکھ رہی ہیں، گلوبلائزیشن، یعنی جو عالمگیریت، ہاں، تو اس میں بھی یہی انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ان کی بنیاد بننے والی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس کے استعمال کو تھوڑا سا اس کو تجاوز آگے نہیں کریں گے اور اس سے بہتر فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ہم اس دنیا میں فائدہ نہیں حاصل کر سکے، اپنی معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں۔ تو یہ استعمال، اس کو لیگلائز کر لینا چاہیے۔ اس کی اگر دیکھیں آئندہ اسے اگلے سال کے لیے کسی اور کو ساتھ بھی ایسا موقع آ سکتا ہے تو قانون اس کا بنا دے کہ یہ جائز ہے، لیکن ایسا ہونا غلط نہیں ہے۔ اور آپ نے بھی حوالہ دیا، آپ نے کس کا مقابلہ کیا؟ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کا اور ایس ایم ظفر صاحب۔ مقابلہ نہیں کیا، میں نے دونوں کی آراء پیش کی ہے، مقابلہ نہیں کیا، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایس ایم ظفر صاحب انٹلیکچوئل ہیں، وہ ماہر ہیں قانون کے،
اور آئین کے خاص طور سے ان کے فنگر ٹپس پہ ہر چیز، لوگ ان سے مشورے لیتے ہیں اس معاملے میں. کوئی شک نہیں. چیف جسٹس صاحب کا بیان، سابق چیف جسٹس، ہاں سابق چیف جسٹس صاحب کا بیان سابق ہے، اور آج اگر سابق چیف جسٹس صاحب کے اس بیان کو سمجھنا ہے تو وہ ہمارے جو سعید آسی صاحب ہیں انہوں نے جو کالم آج لکھا ہے اس کا عنوان ہی کافی ہے. وہ ایکسپلین کرتا ہے. وہ والی سعید آسی صاحب نے لکھا ہے جسٹس افتخار چودھری پر ظالم سیاست کا چڑھتا ہوا رنگ. تو اس کے بعد اپنی سیاسی پارٹی بھی بنا چکے ہیں. ہاں، تو اس کے بعد اس کا کوئی ہے، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ آئین جو ہے کوئی فکشن ہے اور اس کے کردار اور واقعات کو وہ خود اپنے طور پہ بدل بھی سکتے ہیں. لیکن سر جس طرح سے ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ ایس ایم ظفر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اور جو ان کا ایک وسیع تجربہ ہے ایس ایم ظفر صاحب کا، لیکن افتخار چودھری صاحب یہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان رہ چکے ہیں. ظاہر ہے کچھ تھے تو چیف جسٹس آف پاکستان بنے، لیکن جیسا آسی صاحب کے کالم کا آپ نے ذکر کیا، یہ کیا وجہ ہے کہ سیاست میں آتے ہی آئین کی تشریح بھی ہم تبدیل کر دیتے ہیں؟ بس یہ موقع پرستی ہے. سیاست کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی میں قانون بھی ڈال لیتے ہیں، اسی میں آئین بھی ڈال لیتے ہیں. اور دوسرے افتخار چودھری صاحب کا کہا وہ قانون کے ماہر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. چیف جسٹس گئے، پہنچے اور ان کے لیے اتنی بڑی تحریک بھی ہوئی، تو قانون کو انٹرپریٹ کرنے کے وہ ماہر ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ دینے کے پابند ہیں. آئین پر ان کا وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. تو ان دونوں کے فرق کو سمجھ کر ان کے بارے میں جو رائے ہے دینے والے دو بڑی شخصیات، اس میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو اس معاملے میں ایس ایم ظفر صاحب کی رائے جو ہے وہ زیادہ احترام کے قابل ہے. صحیح. اچھا ابصار صاحب، بجٹ پہ آتے ہیں. جیسے ہماری لیڈ بھی آج نوائے وقت کی کہ چائے مہنگی ہو جائے گی، سگریٹس مہنگی ہو جائیں گے. پچھلے بجٹ میں بھی یہ چیزیں مہنگی کی گئی تھیں، موبائل فونز، کاسمیٹکس کی چیزیں، مشروبات، خشک دودھ، چھالیاں وغیرہ، یہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی جن کی اتنی خاص ضرورت نہیں رہتی ہے. خشک دودھ کو اس میں سے نکال دینا چاہیے. اچھا، باقی چیزیں ٹھیک ہے. اب چائے پہ جو چائے پر بھی بڑھا دینا چاہیے. کچھ لوگ مطلب خواتین جو گھروں کی ہیں انہیں تو یہ بات ناگوار گزرے گی. نہیں ناگوار گزرے گی. اگر وہ 10 کپ پیتے ہیں تو 5 کپ کر دیں. ٹھیک ہے نا. ہر چیز کا where there is will there is way. تو ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت چائے، بعض گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیتلی ہر وقت چولہے پر چلی رہتی، چولہا جلتا رہتا ہے بالکل، اور وہیں پر چائے کی پتی رکھی رہتی، وہ ہر وقت چائے بنتی رہتی. تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے. لیکن سر یہ جو منرل واٹر مہنگا کرنے کی تجویز ہے، صاف پانی تو حکومت تو فراہم کر نہیں رہی ہے. گھروں میں جو پانی آتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں کس طرح سے پانی آتا ہے، لیکن جو منرل واٹر مجبوراً پیتے ہیں سر، انہیں بھی مہنگا پانی ملے گا، وہ کیا کریں؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ صاف پانی فراہم کرنا حکومت وقت کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور جو نئی کالونیز بن رہی ہیں اب، رہائشی کالونیز، اس میں کمپلسری ہو کہ جس طرح وہ بجلی کے لیے اپنا انتظام خود کرتے ہیں، جنریٹر بڑے پیمانے، اس طریقے سے وہ ہائیڈرنٹس بنائیں اور ان کو پیوریفائی کریں اور پینے کے قابل بنائیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہوا تو اللہ بھی دے رہا ہے. اگر ہوا بھی ایسے ہی ریشننگ اس کی ہو گئی اور وہ بھی بوتلوں میں یا ٹیوبز میں ملنے لگی تو اس وقت دیکھیں گے. لیکن اس وقت پانی جو ہے وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. تو نئی کالونیز میں یہ، اور جو بڑی جدید کالونیز ہے وہ بھی اب ایڈ کریں. اور پھر محلوں میں آبادی کے لحاظ سے حکومت کو چاہیے کہ ہر جگہ فلٹریشن جو پلانٹس ہیں وہ لگائے اور لوگوں کو پانی فراہم کرے. تو ابصار صاحب یہ جو پھر سگریٹ کا تو سمجھ میں آتا ہے، بالکل کاسمیٹکس کی اشیاء بھی خواتین تو بالکل ناراض ہوں گی اس پہ، لیکن کاسمیٹکس کی اشیاء بھی لگژری میں آتی ہیں، کچھ ضرورت نہیں ہے، اس کی بنیادی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی مہنگی کی جا رہی ہے. لیکن پانی پہ کو جو منرل واٹر کو جو مہنگا کرنے کی تجویز ہے، امکان بھی یہی ہے کہ مہنگا کر دیا جائے گا. اسے بھی واپس لینا چاہیے، جیسا آپ نے کہا کہ خشک دودھ کو نکال دیا جائے. نہیں، بالکل اس کو واپس لینا چاہیے. کاسمیٹک پہ بالکل ٹھیک ہے. اب کاسمیٹک خواتین آپ گھر جائیں گے تو آپ کو خاصی وہاں پر اعتراضات سننے کو ملیں گے. راستے میں بھی مجھے دشواری ہوگی کیونکہ راستے بھی خواتین ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے، دیکھیے کہ خواتین کاسمیٹک سے میک اپ کرتی ہیں. میک اپ کا کیا مطلب ہے؟ کمی پوری کرنا. میک اپ. تو
تو اگر یہ کمی پوری کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس کو سوشلی ایکسیپٹ کریں کہ کمی کو خارجی طریقے سے پورا نہ کریں، انٹرنلی کریں. لیکن سر سمجھ نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی چھوڑ دیا بھلا؟ نہیں، یہ سوچ وہ تو خود ان کی سوچ کی بات ہے نا کہ وہ خود اس کمی کو میک اپ کے ذریعے پورا کرتی ہیں. تو ایک میک اپ کرنے کا طریقہ یہ خارجی جس سے جلد کو نقصان پہنچتا ہے. اور پہلوان والی بات ہے کہ پہلوان جب تک ایکسرسائز کرتا رہے اس کے مسلز خوبصورت ہوتے ہیں. جب وہ ایکسرسائز چھوڑ دیتا ہے تو پہلوان دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا. اسی طریقے سے خواتین وہ جو میک اپ کرتی رہتی ہیں اس وقت تک تو ٹھیک، جب وہ چھوڑ دیتی ہیں تو وہ پہلوان کی طرح ہو جاتی ہیں. تو اس صورت میں میک اپ پہ اتنا انحصار نہیں کرنا چاہیے. اس کا متبادل ہے. اب آپ دیکھیں یورپ میں میک اپ اس طریقے خارجی میک اپ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، اور جوسز، ڈائٹ کے ذریعے، ایکسرسائز کے ذریعے، یوگا کے ذریعے انٹرنل ہو رہا ہے کہ آپ غذا کے ذریعے اپنے حسن کو میک اپ کریں اور خارجی طریقوں پر ڈپینڈنس چھوڑ دیں. وہ مہنگا بھی ہے اور اس میں خطرہ بھی ہے. بالکل صحیح کہ بعض وقت اگر بغیر میک اپ کے آپ چلے جائیں تو پہچان کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا ابصار صاحب، کابینہ نے کھاد سستی کرنے کی منظوری دی ہے جو کہ ایک اچھا اقدام ہے، کیونکہ ہم نے کسانوں کو دیکھا سڑکوں پر اور جس طرح سے کسانوں نے یہاں پر میڈیا نمائندگان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا. سر میڈیا نمائندگان تو ہر جگہ ہی ویسے تشدد کا نشانہ بن جاتے ہیں، لیکن اب سر یہ جو کھاد کو سستا کرنے کا اقدام اٹھایا گیا ہے، لیپ ٹاپ بھی سستے کیے جائیں گے. کیا لیپ ٹاپ صرف جو بانٹے جانے ہیں، جو ایک حکومت وقت کی ایک ان کے ایک منشور میں ہے کہ طالب علموں کو لیپ ٹاپ دیے جائیں گے، صرف اسی وجہ سے سستے کیے جا رہے ہیں عوامی فلاح کا؟ نہیں، دیکھیے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے اور لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہی ہے نا. دنیا بھر میں یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ کمپیوٹر سے کوئی شخص نیچے سے لے کر اوپر تک، یعنی کمپیوٹر آپریٹر سے لے کر کی بورڈ آپریٹر سے لے کر ہارڈ ویئر انجینئر تک، یا اس سے بھی آگے کوئی چیز ہے، ریسرچ، اگر کوئی بھی کمپیوٹر سے کسی بھی صورت میں وابستہ ہے تو بے روزگار نہیں رہ سکتا. چونکہ یہ زمانہ اور آگے کا زمانہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے. تو پھر اگر کمپیوٹر سے آپ اپنے، لیکن سر موبائل فون میں بھی ہم کمپیوٹر سسٹم ہی دیکھتے ہیں. موبائل بھی ایک کمپیوٹر ہے. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن موبائل مہنگے کیے جا رہے ہیں، کمپیوٹر لیپ ٹاپ سستے کیے جا رہے ہیں. ہاں موبائل بھی اب بہت زیادہ اس کا استعمال جو بڑھ گیا ہے نا، اور سوشل میڈیا میں یہ نیوسنس پیدا ہو رہی ہے. سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ نقصان دہ موبائل ہی ثابت ہو رہا ہے. سر لیپ ٹاپ میں بھی وہ تمام لوازمات ہوتے ہیں جو ایک موبائل میں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی چیز سے اگر غلط کام لیں گے تو اچھی چیز کا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیے یہ جو مشینیں ہیں یہ اور جو روبوٹس بنے ہیں، یہ فرشتے کی باتیں ہیں. مثلا یہ کہ فرشتہ جو ہوتا ہے، روبوٹ غلطی نہیں کرتا. روبوٹ وہی کرتا ہے جو اس کو بتایا جاتا ہے، جو خدا کہتا ہے فرشتوں سے وہی کرتا ہے. سر فرشتے کا آپ نے اب نام لیا تو مجھے جسٹس انور ظہیر جمالی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کا بیان یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کچھ دن پہلے، 2-3 روز پہلے ان کا بیان تھا کہ کوئی فرشتے نہیں اترنے والے اس دنیا میں جو کہ یہ ختم کریں، کرپشن ختم کریں، بدعنوانی ختم کریں. ہم میں سے کسی کو آنا ہوگا. تو سر کسے آنا ہے اور کب آنا ہے، کوئی آپ ہمیں بتا سکیں؟ دیکھیے انسان اور فرشتے کے درمیان بھی ایک چیز ہے. اب ہم یہ لفظ ختم کرنے کا جو کہتے ہیں، ختم تو ہو ہی نہیں سکتا کرپشن، نہ برائی ختم ہو سکتی ہے. شیطان کو سلاٹر کر دیں تو شاید ختم ہو جائے. اس کو پھانسی چڑھا دیں آپ، اس کو دہشت گرد قرار دیں. شیطان کو آپ کہیں دہشت گرد ہے اور دہشت گرد کی دفعہ اس پر لگا کے، وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. لیکن یہ بھی فوجی عدالتیں کریں گی. ہاں فوجی کریں گی اور فوجی کے بس میں بھی نہیں ہے. لیکن سر فوجی عدالتوں کی جو سزائے موت کے احکامات ہیں ان کو سپریم کورٹ روک بھی رہی ہے. ہاں یہ غلط ہے نا، یہ بھی غلط ہے نا. اچھا ابصار صاحب واپس بجٹ پہ آتے ہیں. سر کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی بجٹ کے حوالے سے، صرف آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اعداد و شمار کا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ بہتری ہونے والی ہے آئندہ بجٹ میں؟ تو کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟ ہاں دیکھیے 2 زبانیں بولی جاتی ہیں بجٹ کے بارے میں. ایک وہ جو آپ نے بولی وہ اپوزیشن بولتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ بجٹ جو ہے ایسا بجٹ پہلے کبھی نہیں پیش کیا گیا اور یہ عوام دوست بجٹ ہے، یہ حکومتی ورژن ہوتا ہے. تو آپ کو بجٹ کے بعد پھر یہی سننے کو ملے گا. وہ کہیں گے کہ اس سے ان حالات میں اس سے بہتر بجٹ پیش ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور حکومت کہے گی کہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے
یہ بیکار ہے، عوام غربت بڑھے گی، کرپشن بڑھے گا، فلانا بڑھے گا. صحیح. تو اب بجٹ کو آنے دیں اور پھر ہم ان اعداد و شمار کو دیکھ کر بات کریں. پریزمپشنز پہ سر ایسی کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایسا کیا ہو کہ جس کے بعد آپ بھی کہیں میں بھی یہ کہوں کہ نہیں یہ بجٹ بڑا اچھا ہے، بڑا عوامی بجٹ ہے؟ دیکھیے تھوڑا سا ہمیں اس کا تناظر دیکھنا پڑے گا. بجٹ جو اب بن رہا ہے اس کے پرسپیکٹو میں جانا پڑے گا. یہ دیکھیے کہ بھٹو صاحب کے آنے سے پہلے تک یہ تھا کہ ہم 5 ایئر پلان بنایا کرتے تھے. 5 سال کے لیے حکومت الیکٹ ہو کر آتی تھی اور 5 سال کا ایک پلان بنتا تھا اور وہ پہلے سال سے لے کر آخری سال تک اس پر عمل ہوتا تھا. سر اس پہ بات کرتے ہیں. ایک کالر ہے جی پلیز. مسز طارق راولپنڈی سے. جی مسز طارق السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں یہ پہلے سب سے پہلے میں اپنے پی ایم پرائم منسٹر کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو خیر خیریت سے واپس آئیں. ویسے ایسے مسئلے سینسٹیو لوگوں کو ہی ہو سکتے ہیں. ڈھیر تو اوپر سے پہاڑ سے لٹکا دو تب بھی وہ ٹھیک ہی رہتے ہیں. دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ بجٹ اور یہ قیمتیں اور یہ اس کے ذمہ دار بھی ہم لوگ ہی ہیں، کیونکہ اگر آپ وہی چیز مہنگی چیز کو ضروری نہیں ہے کہ خریدیں، جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہے وہ چیز آپ خریدیں. اور مہنگی ضروری جتنی مہنگی ہوتی ہے ہم لوگ وہی چیز خریدتے ہیں. ہم لوگوں میں بھی یہ خامی ہے. اور بس یہ میں شکریہ جی مسز طاری آپ نے کال کی راولپنڈی سے. پہلے تو دعا کی انہوں نے، ہم بھی دعا کو ہم نے بھی آغاز میں وزیر اعظم کے لیے دعا کی، لیکن بھی آغاز اسی سے کیا اور تمام بڑا اچھا جسچر شو ہو رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی بالکل کہ تمام لوگوں نے یہ کیا، سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کیا. یہ ہاں میچورٹی ہے پولیٹیکل. اور مسز طارق کی جو گفتگو ہے ہم اسے اپریشیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ مہنگائی بڑھانے میں یا مسائل حل کرنے میں جو عوام کا رول ہے یہ اس پر زور دیتی ہیں. صحیح. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، عوام تو وہی رہتے ہیں نا. تو حکومتیں اپنی پالیسی اہلیت یا نااہلیت کی بنا پر اس کی کامیابی یا ناکامیابی کے نشان چھوڑ جاتی ہیں. سر مسز طارق کہتی ہیں کہ مہنگی چیزیں نہ خریدیں، جو مہنگی چیزیں ہم اسی کی جانب جاتے ہیں کہ مہنگی خریدیں. لیکن اگر سر پانی پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، پانی بنیادی ضرورت ہے آپ کی بھی میری بھی سب انسانوں کی. لیکن اگر پانی منرل واٹر مہنگا ہو جاتا ہے، صاف پانی بھی حکومت مہیا نہیں کرتی ہے، بچے خشک دودھ استعمال کیا جاتا ہے بچوں کے لیے، تو سر پھر بھی کیا نہیں خریدیں گے؟ نہیں یہ تو ہم نے پہلے ہی کہا کہ پانی کے اوپر ٹیکس یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے پانی کی قیمت بڑھ جائے وہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے دیکھا کہ کل ٹی وی پر کوئی کسی ایسی ایسوسیشن کے چیئرمین صاحب تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو ٹیکس لگے گا اس کے اوپر یہ عوام کو ہی دینا پڑے گا، ہم تو نہیں دیں گے نا. یہ ڈھٹائی کی انتہا ہے. اگر ٹیکس لگتا ہے تو وہ سارا خریدار کیوں پے کرے؟ بالکل صحیح. وہ مینوفیکچرر کیوں نہ اس میں شیئر کرے؟ بالکل صحیح. اس کو شیئر کرنا چاہیے. تو دوسری بات یہ ہے کہ چیزوں کی خریداری میں شاید ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو مہنگی چیز ہے وہی اچھی چیز ہے. ایسا نہیں ہے. یہ دکاندار خریدار کو نفسیاتی مار بھی دیتا ہے کہ ایک 2 نمبر چیز کو 1 نمبر سے مہنگی قیمت بتا کر وہ اس کو بیچ دیتا ہے. بالکل صحیح. تو خریدار کا اپنا بھی کچھ نو ہاؤ ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. اگر دکاندار 10 سال سے تجارت کر رہا مال بیچ رہا ہے تو آپ تو 20 سال سے خرید رہے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ کو ہونا چاہیے تو مال کی کوالٹی 2-4 دکانیں دیکھ کر اس کا ریٹ مول بھاؤ کرے اور پھر اپنی. سر بھٹو صاحب کے دور کی بات کر رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے بجٹ کے پرسپیکٹیو میں بجٹ بنتا تھا جب بھٹو صاحب کے آنے کے بعد، بھٹو صاحب کے آنے سے پہلے 5 ایئر پلان بنتا تھا اور اس کے مطابق حکومت کام کرتی تھی. اور جو حکومت آتی تھی وہ ہوم ورک کر کے آتی تھی کہ ہماری پالیسی یہ ہوگی، ہمارے انکم کے یہ توقع ہوگی ہماری انکم کی، اور خرچ کا یہ ہوگا جیسا مغرب میں دیکھتے ہیں. جیسا مغرب میں ہوتا ہے. یہی 5 ایئر پلان ساؤتھ کوریا نے ہم سے لیا اور انہوں نے یعنی ہمارا جو ویژن تھا اس کو کلون کیا اپنے ویژن کے ساتھ. اور آپ دیکھیے کہ اب ان کی پر کیپٹا انکم $27,500 ہے پر کیپٹا انکم. اور ہماری جو ہمارے پلان کی بنیاد پر انہوں نے اپنی معیشت کو استوار کیا، ہماری ہے اس وقت $1,500 امریکی. کہاں 2700؟ ہاں کہاں سے؟ اب یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ وہی 5 ایئر پلان. اب ہم کس پالیسی پر عمل کر رہے ہیں؟
ہم یہ کر رہے ہیں کہ روز کنواں کھودو، روز پانی پیو، صبح پھر ایک کنواں کھودنے لگو. تو ہر سال کی پالیسی بنتی ہے. ایڈہاکزم ہے ہمارے یہاں. ایڈہاکزم سے کرپشن بھی بڑھتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کرپشن کو کم کرنے کے لیے آپ کو ایڈہاکزم اور یہ جو استثناء ہے اور یہ ثواب دیدی جو اختیارات ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ایڈہاکزم ہماری پلاننگ میں بھی آ گیا. نمبر 2، جو ہمارا بجٹ بنتا ہے اس میں بیسک رول ہوتا ہے پلاننگ کمیشن کا. بالکل صحیح. اور اس کے بعد اس کا معاون رول ہوتا ہے وزارت خزانہ کا. سر پی این ڈی نے کیا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وزیر ہیں ہمارے حسن اقبال صاحب. جی جی. وہ ایک اجلاس چل رہا تھا کچھ روز پہلے، انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بولنے کا موقع نہیں دیا، یا ان کی کوئی تجاویز تھیں. دو اس میں خبریں آ رہی تھی کہ کچھ تجاویز تھیں ان کی، وہ نہیں مانی گئی، یا انہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. وہ اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ پہلے تو ان پٹ لیں ان تمام لوگوں کا، پھر فیڈ بیک لیں. اسی صورت سے آپ اپنی اصلاح اور اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں. تو اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ پلاننگ کمیشن بنیادی چیز ہے. اب پلاننگ کمیشن 2 نمبر پہ چلا گیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ وزارت خزانہ بجٹ بنا سکتی ہے. تو یہ بھی غلطی ہے. ویسے لگتا یہی ہے کہ بناتی وزارت خزانہ یہی ہوتا، بلکہ وزارت خزانہ کی بھی بیوروکریسی بناتی ہے، نوکرشاہی بناتی ہے. سر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے کیا کچھ آپ نے کچھ منصوبے دیکھے کوئی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ؟ لیکن اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو پلاننگ کمیشن کا جو رول ہے پہلے، وہ اب اس کو ریوائیو کیا جائے. اچھا، اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ جو معیشت ہماری ڈیریل ہو رہی ہے، ادھر ادھر جا رہی ہے، جس کو ٹھیک کرنے کی ہر حکومت دعویٰ کرتی ہے، یہ بنیادی طور پر ایک شاید اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے آیا تھا کہ میثاق معیشت بنائے جائے. تو میثاق معیشت کا مطلب خود حکومت نہیں بنائے، بلکہ جو لیڈنگ پارٹیز ہیں اپوزیشن کی، ان کا کنسنسس حاصل کیا جائے. اور وہ کنسنسس کن بنیادوں پر حاصل کیا جائے یہ بھی طے کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ ٹیکس ریفارمز پر، کہ جو ہمارے یہاں ٹیکس کا دائرہ وسیع کرنے یا ٹیکس کے وصولی کے طریقوں کو آسان بنایا جائے تاکہ لوگ دیں اور دہشت نہ پھیلائی جائے. ٹیکس کلیکٹر دہشت نہ پھیلائے، بلکہ ٹیکس دینے والوں کو یہ یقین دلائے کہ اس میں تمہارا ہی فائدہ. سر ایک کالر ہے، بڑی قیمتی آراء ہوتی ہیں. مصطفیٰ صاحب، جمال مصطفیٰ صاحب، السلام علیکم، لاہور سے. السلام جی. آپ یو آر لوکنگ اسمارٹ اینڈ سو یور گیسٹ آلسو. بات یہ ہے، ابھی ایک محترمہ کہہ رہی تھیں کہ آپ جو مہنگی چیزیں مت کھائیں یا استعمال کریں، تو آپ ان سے پوچھیں، یہ سرمنز بڑے اچھے ہیں دینے کے لیے، کہ کون سی چیز سستی رہ گئی ہے. ان سے پوچھیں کون سی چیز سستی رہ گئی ہے جسے آپ کھا سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں. بجلی لے لیں، 1000% بڑھا دی اس حکومت نے پچھلے 3 سالوں میں. کون سی چیز انہوں نے 1000% نہیں بڑھائی؟ تو محترمہ ایسے آپ بات یہ، جب آپ یہاں پر بیٹھتے ہیں، آپ جو ڈسکشن کرتے ہیں، حکومت کو بتانے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کتنی ان کی فلاڈ پالیسیز ہیں. میں سمجھتا ہوں، کل میں نے وہ اسحاق ڈار صاحب کے وہ تھوڑے سے سوال سنے، اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ وہ اکانومسٹ ہے نہیں، وہ فائنینسیئر بھی نہیں ہے، وہ صرف وہ اکاؤنٹنٹ ہیں جو فجی. آپ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں the devil recites his scriptures to his suiting. He recites his figures, first figures to his suiting. لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اب کہہ رہے ہیں 341 کھرب کی انہوں نے پیکج دے دیا فارمرز کو، اور کیا ریزلٹ ہوا کہ کاٹن آپ کی 50 بلین، آپ کے جو ہے 5 ملین بیلز کم ہے. آپ کسی بھی ٹارگیٹ انڈیکیٹرز کو میٹ نہیں کر رہے، پھر کہہ دیتے ہیں جی ڈی پی اتنی ہو گئی. اور ایک دن ایک بندے نے کوشچن کیا ہی نہیں کہ ایکس فائنانس سیکٹری نے، تو انہوں نے اتنی ڈانٹ ڈپٹ کی اور اس کے ساتھ یہی کہہ دیا کہ آپ کو کوئی پوزیشن چاہیے تو آپ میرے سے لے لیں، آپ ڈائریکٹر بنیں. یہ پولیٹیکل بارگیننگ یا اس طرح کی برائبری سے آپ ملک کی اکانومی ٹھیک کر. بالکل صحیح، شکریہ جمال مصطفیٰ صاحب، آپ کی آراء پہنچ گئی ہیں. سر بڑی فیکٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں. مصطفیٰ صاحب وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ جو ہمارے مسز طارق نے کال کی، وہ کہتی مہنگی چیزیں نہ خریدیں، وہ کہتے سستی رہ کون سی گئی ہے. چیزیں ہیں مہنگے کے مقابلے میں سستی چیزیں ہیں. اچھا، ان کے مقابلے میں سستی چیزیں ہیں، یہی مسئلہ ہے نا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو مہنگا نہ خرید، اور جو میں نے اس کی ایک نفسیاتی بات بھی بتائی تھی آپ کو کہ دکاندار آپ کی
آنکھوں کو دیکھ کر اور آپ کی جو ہاں وہ دھوکہ دیتا ہے، آپ کی جو ایک شوق ہوتا ہے چیز کو خریدنے کا، یہ ضرورت ہوتی ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، ضرورت کی شدت اور اس کے اظہار سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کا مظاہرہ ہمیں رمضان میں دیکھنے کو ملے گا۔ دیکھ لیں آپ، یہ وہی عرض کر رہا ہوں، تو ہر چیز کے 2-3-4 برانڈز ہوتے ہیں، 2-4 کوالٹیز ہوتی ہیں، تو آپ کمپرومائز کریں۔ آپ اگر ایک بڑھے ہوئے ریٹ پر خریدنا چھوڑ دیں گے تو اس کے ریٹ نیچے آ جائیں گے۔ اکنامکس کا اصول ہے کہ جب آپ ڈیمانڈ بڑھائیں گے تو ریٹ بھی بڑھ جائیں گے، اور ڈیمانڈ نیچے لائیں گے تو ریٹ بھی کم ہو جائیں گے۔ لیکن سر جمال صاحب نے بھی بات کی، ڈار صاحب بڑا کلیم کرتے ہیں کہ میں نے معیشت کو آگے، لیکن سر یہ بھی ایڈ کر لیں اس میں چیز کہ پہلے جو پاکستان، ہر پاکستانی جتنا مقروض تھا سر آج اسے ڈبل ہو چکا ہے، قرضے جتنے پہلے تھے اس سے زیادہ ہمارے پہ قرضے ہو چکے ہیں۔ قرض زیادہ ہونے سے کیا معیشت مضبوط ہو جاتی ہے؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں، وہ بلکہ کمزور ہوتی۔ اس بات کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں جمال مصطفیٰ صاحب کی، کہ انہوں نے کہا کہ ڈار صاحب فائنانس کے آدمی ہیں اور وہ بجٹ ایکسپرٹ نہیں ہے، یہ پہلے میں ایکسپلین کر چکا ہوں آپ کو۔ وہ شاید ڈار صاحب اکاؤنٹنٹ ہیں۔ ہاں اکاؤنٹنٹ ہے۔ اس میں پلاننگ کمیشن کا بنیادی رول ہوتا تھا۔ جب 5 ایئر پلانس بنتے تھے بھٹو صاحب کے آنے سے پہلے، جیسے بھٹو صاحب نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، وہ یہ سلسلہ اسی وقت سے چلا ہے کہ انہوں نے کر دیا، تو 5 ایئر پلان جو بنتا تھا وہ پلاننگ کمیشن بناتا تھا کہ 5 سال آج جو ہماری ضرورت، آج جو ہماری آبادی ہے، آج جو ہماری انڈسٹری کی آؤٹ پٹ ہے، اور جو آج ہمارا ایکسپورٹ امپورٹ ہے، 5 سال کے بعد کیا ہوں گے، اس کے مطابق بنتا تھا وہ۔ تو یہ درست ہے، وہ صحیح کہتے ہیں سر۔ بجٹ کے گورکھ دھندے کی نہ تو سمجھ اتنی آتی ہے۔ اور اچھا، اب جو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ اپوزیشن کو شامل کریں اور اس کے ایکسپرٹس اس میں بھی موجود ہیں، ان سے کہیں کہ وہ ہوم ورک کر کے آئیں، ایسے نہیں بیٹھے آئیں کہ حکومت کو برا بھلا کہتے رہیں۔ تو سر ہمارا ڈیلیما یہ بھی ہے نا، اپوزیشن صرف تنقید کرتی ہے، کچھ اپوزیشن نے یہ سمجھا ہے کہ جو حکومت کرے اس کو اس کی برائی کرو۔ سر آگے بڑھنا ہے، بلاول صاحب کی کل کی جو تقریر ہے اس پہ بات کر لیں تھوڑی سی۔ پہلے اس کو ذرا سوچ لیں کہ آپ کی جو معیشت، کیونکہ آپ کی 5 منٹ رہ گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں آپ ایک تو بجٹ کا تھا جو ٹیکس کا مسئلہ تھا، دوسرے سوشل سیکٹر کی جو ترجیحات ہیں وہ آپ کو طے کرنا پڑے گی۔ وہ جو میثاق معیشت بنائے اس میں یہ بھی سوچیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ان 3 چیزوں پر کنسنسس کر کے 5 سال اگر حکومت رہتی تو وہ جو میثاق معیشت اس پر عمل کرتی۔ اچھا افسر صاحب، کل بلاول صاحب آزاد کشمیر میں انہوں نے جلسہ کیا، کل اچھا جلسہ تھا، گیدرنگ بھی اچھی تھی۔ کل جو تنقید کی ہے بلاول صاحب نے، وہ کہتے ہیں میاں صاحب شیر ڈیزل نہیں پیتا ہے۔ ایک تو یہ انہوں نے کہا، جس پوائنٹ آف ویو سے کہا ہے وہ بھی ہمارے ناظرین خود سمجھ سکتے ہیں، لیکن آگے جو انہوں نے بات کی ہے وہ انہوں نے پھر وہی نعرہ لگایا کہ کرپشن کے سردار کو ایک دھکا اور دو، مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو، احتساب سے جمہوریت نہیں تخت رائیوٹ کو خطرہ ہے۔ لیکن اندرا گاندھی کے بھی تو یار تھے جن کے ہاتھ پوری لسٹ بھیجی گئی تھی، سکھ جو لبریشن آرمی تھی، اور ان کو انہوں نے چن کے مار دیا تھا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن کے سردار کو یہ ایکسپلین خود وہ کریں تو اس سے کیا مراد ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عجیب عجیب جملے، مثلا ڈیزل پی کر تو شیر ڈیزل نہیں پیتا ہے، ہاں نہیں پیتا، لیکن غلیل میں رکھ کے تیر بھی نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ ہے نا، یہ کہنے سے پہلے انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ خود کیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ کرپشن کے بارے میں اگر بلاول صاحب تنقید کرتے ہیں تو یہ کچھ عجیب ہی لگتا ہے کہ ان کی بات پر یقین ہی نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم انگریزی جانتے تھے، اردو نہیں جانتے تھے، تو وہ انگریزی ہی میں بولتے تھے، اور ان کی اتنی تاثیر تھی ان کے کردار میں، قول و فعل میں، کہ لوگ اس کے اوپر بلیو کرتے تھے اور ان کی باڈی لینگویج سے ان کی زبان سمجھتے تھے۔ اور سر تاریخ بتاتی ہے کہ جو لوگ انگریزی نہیں سمجھتے تھے وہ قائد کی تقریر سنتے تھے کہ یار نہیں یہ جو بھی کہہ رہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ ان کی باڈی لینگویج سے ان کے اوپر تاثر ان کا بہت اچھا پڑتا تھا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ بلاول بھٹو صاحب انگریزی سے اردو بول رہے ہیں، جس قوم کی زبان وہ نہیں جانتے، اس زبان میں کلچر نہیں جانتے، وہ کلچر نہیں جانتے، اس زبان میں وہ تقریر کرے، گلا پھاڑ پھاڑ کے تقریر کرنے سے انسان جذباتی تو بنا سکتا ہے لوگوں کو، لیکن جذبات میں کیے جانے والے فیصلے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ تو ان کے اوپر تو کوئی اچھا کمنٹ نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا ابصار صاحب، ویسے ہر جماعت کے جلسوں میں ہی ہمیں یہ
مکے گھونسے کرسیاں چلتی نظر آ جاتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی ذرا اس میں 2 قدم آگے ہے، ان میں ذرا زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ایمبیشن ہے، طاقت ہے، وہ ایک پہل لینے کا، آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، کرسیوں کے ذریعے کرسیاں چلا کر. کل ان کے جلسے میں بھی ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا، مکے گھونسے. سر یہ کیا کلچر کیا ہے اب؟ یہ جو مطلب ہر جلسے میں تقریباً ہمیں کلچر عمران خان صاحب نے انٹروڈیوس کیا ہے، سر وہ پھیل رہا ہے. سر میں نے خان صاحب کے جلسوں سے پہلے بھی میں پیپلز پارٹی کے جو پرانے بڑے بڑے جلسے، نواز شریف صاحب کی پارٹی کے جلسے، ان میں یہ چیزیں پہلے دیکھتے رہے. ہاں ہر جگہ ہوتا ہے یہ، اس لیے لیکن ہر چیز کا موجد ہم پی ٹی آئی کو عمران خان کو نہیں بنا سکتے. پی ٹی آئی سے پہلے بھی پیپل پارٹی موجود ہے. اصل میں ایسا ہوا ہے کہ ہم نے عوام کو صرف ووٹ دینے والی مخلوق سمجھا ہے. ان کی تربیت، ذہنی تربیت، ان کی جو معاشرتی تربیت ہے اور لا ابائڈنگ نیشن کے طور پہ ان کی تربیت ہم نے نہیں سوچی. پیپل پارٹی نے بھی بغاوت پہ آمادہ کیا مزدور کو، حقوق کے لیے کانشیس کیا لیکن فرائض کے لیے نہیں کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کام چوری کا کلچر آپ دیکھیں اب تک پھیل رہا ہے. تو اور جو عوام آتے ہیں ان کو، آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی حکومت آتی ہے ایجوکیشن پر کم پیسہ خرچ کرتی ہے، لٹریسی بڑھانے پر توجہ نہیں دیتی، چونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اگر لوگ پڑھ لکھ گئے تو ان کے اندر تھوڑا شعور آ جائے گا. تو جب وہ جلسے کریں گے تو اس میں بھیڑ بھینسیں اور گائے بیلوں کی طریقے سے عوام نہیں آئیں گے اور تالیاں نہیں بجائیں گے اگر وہ پڑھ لکھ گئے اور نعرے نہیں لگائیں گے. تو اس لیے جلسوں میں موجود لوگوں پر کسی بھی پارٹی کی پاپولیرٹی کا معیار مقرر نہیں کرنا چاہیے اسے. سر پنجاب کی بات کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب وہ بھی لندن میں موجود ہیں، اپنے بڑے بھائی کی صحت کے حوالے سے وہاں پہ وہ معاملات دیکھیں گے. اور انہوں نے بھی کل، شہباز شریف صاحب نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے کل ایک اجلاس کی صدارت کی ہے. اور شہباز شریف صاحب نے، جیسا آپ نے کہا کہ تعلیم کو اتنا فروغ نہیں دیا جاتا، ہمارے بجٹس میں بھی اتنا ریشو تعلیم کی بڑی کم ہوتی ہے، تعلیم کے لیے جو پیسے رکھے جاتے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب نے منظوری دی ہے کہ صحت اور تعلیم کے حوالے سے پہلے سے زیادہ فنڈز رکھے جائیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے. اور ساتھ ہی ساتھ خواتین پر تشدد کے خلاف ایک اتھارٹی قائم کرنے کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دی ہے. سر خواتین کے حوالے سے بالکل تحفظ ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن وہ جو ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کی باتیں آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوں گی، سر اس پہ تو تھوڑی روشنی ڈالیں آپ. دیکھیں اسلامی نظریاتی کونسل کوئی قانون ساز ادارہ نہیں ہے، سجیشنز دے سکتے ہیں. ہاں وہ دے سکتے ہیں. اب انہوں نے جو قانون پاس کیا تھا تحفظ حقوق نسواں، اس کی بنیاد پر کچھ تجاویز دی ہیں، تو ضروری تو نہیں ہے کہ پارلیمنٹ اسے مانے. لیکن سر ہلکا تشدد کیا جا سکتا ہے. سر میرا جیسا سادہ آدمی تو یہ سمجھ لے گا کہ یہ تو اتنے بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، یہ انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ اسلام کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ پہلے اگر تمہاری بیوی کچھ غلط کام کر رہی ہے معاشرے کے اعتبار سے یا فیملی کے اعتبار سے، تو پہلے اسے سمجھاؤ، اگر نہ مانے تو منہ الگ الگ کر کے سو جاؤ بستر پر، اگر نہ مانے تو بستر الگ کر لو، اور اگر نہ مانے تو پھر ہلکی سزا. ہلکی سزا کیا ہے اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے. انہوں نے سر میرا خیال انہوں نے الفاظ کا چناؤ سے ہلکا تشدد کیا جا سکتا ہے. یہ انہوں نے احادیث یا قرآن حکیم یا علماء مشائخ کی کتابوں میں جو موجود ہے اس کو بتایا تھا. انہوں نے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس سے اجتہاد کیا جا سکتا ہے، ضروری تو نہیں کہ اسے ایز اٹ از مان لیا جائے. تو یہ جو انہوں نے وہ ریپیٹ کیا ہے. اب اس پر اجتہاد کیا جا سکتا ہے، علماء کی کونسل بیٹھ سکتی، ریسرچ اسکالر بیٹھ سکتے ہیں. اب یہ جو آپ دیکھیں اعضاء کو ہم ڈونیٹ کرتے ہیں، یعنی میری آنکھیں دوسروں کو لگا دی جائیں، میرے گردے دوسرے استعمال کر لیں، یہ کیا اسلام میں جائز ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے کہ ایسا کرو؟ لیکن اجتہاد کیا گیا کہ اس سے انسان کا ہی فائدہ ہے. بالکل صحیح. تو اب یہ جائز قرار دے دیا گیا. فیملی پلاننگ کا بھی مسئلہ یہی ہے. تو ایسی اجتہاد کریں، اور ایسی باتیں جس سے کچھ غلط فہمی یا کسی بھی ایک طبقے کی، کسی بھی ایک جینڈر کی حق تلفی ہوتی ہے تو اس کے خلاف اجتہاد کر کے اسے ختم کر دینا. سر چیئرمین نیب کل سندھ میں تھے، اور کرپشن کے حوالے سے سندھ میں کوئی نئی سے نئی داستان ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اب چیئرمین نیب کل تھے سندھ میں، اور سندھ میں کرپشن کیسز کی تحقیقات وسیع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اشتہاری ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے اور ایف آئی اے اور نادرا سے مدد لینے کی ہدایت بھی کی گئی ہے نیب سندھ کو.
ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جیسا آپ نے کہا کہ بلاول صاحب کے منہ سے بات کچھ اچھی نہیں لگتی ہے، شرجیل میمن صاحب جن پر کرپشن کے بڑے الزامات ہیں، الزامات ہی ہیں، ڈاکٹر عاصم صاحب، سر ابھی یہ اطلاعات ہیں کہ شرجیل میمن کے خلاف بھی کچھ شکنجہ ٹائٹ ہونے والا ہے. وہ ہوگا، ان کے گھر سے بھی اتنے ہی کیش پیسے نکلے تھے جتنے بلوچستان کے فنانس سیکٹری کے گھر سے نکلے. تو فنانس سیکٹری تو ایک بیوروکریسی کا آدمی تھا، اسے عوام نے تو نہیں الیکٹ کیا تھا. شرجیل صاحب تو عوام کے الیکٹڈ ہیں. تو پھر ابشار صاحب پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ کرپشن بیوروکریسی میں ہے، پھر اور ہم سیاستدانوں کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو وزارت خارجہ کے ایک ڈائریکٹر صاحب شفقت چیمہ غالباً جن کا نام ہے، وہ کل تو انہوں نے ایک پرپوزل دیا کہ جتنی میں نے کرپشن کیا میں واپس دے دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دیں. اچھا نہیں، سوال یہ وہ اس سے واپس لے لیں اور سزا تو دینا ضروری ہے. ایک چور کے پاس سے اگر مال برآمد ہو جاتا ہے تو اسے جیل تو بھیجا جاتا ہے اور چوری کی سزا تو دی جاتی ہے، وہ انہیں ملنی چاہیے. لیکن سر یہ کیا، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو انہوں نے لوٹا ہے مال، جو کرپشن کیا وہ ساری انہوں نے بتا دیا ہے؟ ابھی تو میرا خیال ہے کہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں بتایا. بالکل، وہ تو بٹ گئی ہوگی یا جن کے ذریعے بلا تھا انہوں نے تقسیم کر لیا ہوگا. تو اب سوال اجے جو آپ نے کہا نا کہ پولیس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور کرپشن زیادہ ہے، اس میں پولیس کو سیاسی بنا لیا گیا ہے. یہی بیوروکریسی کے معاملے میں بھی ہے کہ اگر بیوروکریسی سے نوکر شاہی سے سیاسی رنگ ختم کر دیا جائے تو پھر بیوروکریسی آزاد ہوگی قانون کے مطابق فیصلے کرنے میں، اور کرپشن اس میں سے بھی کم ہو سکتا ہے. ختم کا لفظ ہی استعمال کرنا چھوڑ دے. ایک دو سے سر بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں کرپشن دیکھتے ہیں تو کم کرنے کے ہم ہر چیز میں انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور حقائق اور زمینی جو سچائیاں ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. نہیں ہو سکتا. کم ہوگا، اتنا کم ہو کہ انویزیبل ہو جائے، اور ایک وقت آئے، خدا کرے کہ وہ وقت آئے کہ بالکل ختم ہو جائے اور انسان فرشتہ ہو جائے. سر کل جو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب ہوا ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کچھ تحفظات عمران خان صاحب کہتے ہیں اور ان کا یہ پوائنٹ ویلڈ بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ویڈیو لنک سے اجلاس کی صدارت پر مجھے تشویش ہے، اور جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ آف دی ریکارڈ ہم بات کر رہے تھے، جو کمپنی سافٹ ویئر بناتی ہے، جو ہم استعمال کرتے ہیں، کمانڈ اس کمپنی کی اس پہ ہوتی ہے، ہماری کنورسیشن ان کے پاس ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کچھ تشویش ہے مجھے کہ یہ تمام جو کنورسیشن تھی یہ محفوظ ہے یا نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نون لیگ کام چلا رہی ہے، ایسے دنیا میں کئی کام نہیں چلتے جس طرح سے نون لیگ چلا رہی ہے. اچھا، دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بجٹ کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں اسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریکارڈ ہو گئی ہوں گی. یہ کسی پاکستان کے ڈیفنس کا مسئلہ نہیں ہے، یا فورن پالیسی کے لیک ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، یا جنگی معاملات میں ہماری اسٹریٹجی کے لیک ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. سر بجٹ بھی ایک اہم نوعیت ہے، لیکن وہ ہمارے انٹرنل کنزمپشن کا ہے مسئلہ. 3 دن تو رہ گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اس پھیلاؤ سے خود عمران خان صاحب کتنے فائدے اٹھا رہے ہیں، سمجھے آپ؟ تو وہ فائدے بھی کیا اب کیا انسان کو کلوزنگ کرنی ہے سر، ان کا پوائنٹ ویلڈ ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں ویلڈ ہے. انہیں چاہیے کہ آج کے حالات کے مطابق سوچنا اور سمجھنا. افسر صاحب بہت شکریہ تشریف لائے پروگرام میں. ناظرین آپ کا بھی شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا. وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے ایک بار پھر سے دعا کرتے ہیں، وہ لندن میں موجود ہیں. آج ان کا اوپن ہارٹ سرجری آپریشن کیا جائے گا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہوں. ان کا جو آج کا آپریشن ہے وہ اچھے طریقے سے آپریٹ ہو، اور بڑا اچھا ہوتا کہ اگر وزیر اعظم میاں نواز شریف اپنے دل کا آپریشن کروانے کے لیے پنجاب کارڈیولوجی میں آتے. ان کے بھائی کی حکومت ہے پنجاب میں، اور شاید وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو بھی 1-1.5 سال کا وقت ملتا، 1-1.5 سال کی تاریخ ملتی کہ 1-1.5 سال بعد آپ کا آپریشن کیا جائے گا، تو شاید وزیر اعظم صاحب کو بھی خیال آتا کہ عوام کس طرح سے، کس کرب سے گزرتی ہے، کن مشکلات سے گزرتی ہے. لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب ہیں پاکستان کے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد انہیں صحت یابی عطا فرمائے. پروگرام سے اتنی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.